تحریک آزادی پاکستان تحریک آزادی جو ہے یہ اس وقت شروع ہو گئی تھی کہ جس وقت ہندوستان کے اندر ایک پہلا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے دادا جان کو اور آپ کے والد محترم کو دیکھ لیں. ان سب نے مل کے پاکستان بنایا، اور پاکستان کی جو آزادی ہے اس کی خاطر انہوں نے تنظیم جو ہے وہ چلائی. اس سے تحریک پاکستان، اس سے تحریک کرنا جو ہے وہ عروج پہ گئی. یہ دو قومی نظریہ، یہ دو قومی نظریہ قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، رب کا فرمان بھی ہے. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو باجے وغیرہ لے لیتے ہیں، وہ پورے شہر میں شور کرتے ہیں، نوجوان مرنے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملک اس دن ہمیں بڑی، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں قربان کی، تو ہمیں یہ دن کس طرح منانا؟ السلام علیکم ناظرین، آج 14 اگست کے حوالے سے ہمارا ایک ایکسکلوسیو انٹرویو جو کہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ پہلا انٹرویو ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ محمد عدنان جلالی صاحب. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ صاحب ٹھیک. اچھا قاری صاحب، 14 اگست کے حوالے سے ہمارا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تحریک آزادی پاکستان جی یہ کب شروع ہوئی اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ اس پہ آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ تحریک آزادی پاکستان یہ محترم قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی آپ کا ایک بیان جو ہے وہ اخبار کے اندر چھپا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ تحریک آزادی جو ہے یہ اس وقت شروع ہو گئی تھی کہ جس وقت ہندوستان کے اندر ایک پہلا بندہ جو ہے وہ مسلمان ہوا تھا. تو پہلا بندہ جو مسلمان ہوا اس وقت تحریک آزادی جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی. یہ تو بعد کے اندر یہ سب نے اتفاق کیا، تو سب نے مل کے یہاں پر لبیک کہا، تو یہ آزادی جو ہے وہ عروج پہ پہنچی. یہ تحریک تو اس سے لے کر آگے پھر چلتے ہیں مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالی. آپ کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ ظالم بادشاہ کے سامنے اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت مجدد الفسانی کو جیل کے اندر ڈالا، قلعوں کے اندر بند کیا. کیوں؟ اس لیے بند کیا کہ آپ ظالم کے خلاف بولتے تھے. تو جب حضرت مجدد الفسانی کو اس نے بند کیا، بند کر کے اور مساجد جو ہیں وہ گرائیں، تو مساجد کو گرایا. اس وقت جب مساجد کو گرایا تو بادشاہ جو ہے آخر کار وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیے. اس نے مجدد پاک کو کہا کہ آپ باہر تشریف لائیں. آپ نے فرمایا میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک تم جو مسجد تم نے گرائی ہے وہ واپس تعمیر نہیں کرو گے، اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد امام فضل حق خیر آبادی، ان کی زندگی کو دیکھ لیں، 1857 کی جو ہے وہ جنگ اس کو دیکھ لیں. اس کے اندر آپ جو ہے وہ بیان فرما رہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری انا کی جنگ نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے. تو آزادی کی جنگ کی خاطر اور 1857 کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد اور بھی جنگیں ہوئی. تو اور اس کے بعد حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی آپ کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ کے دادا جان کو اور آپ کے والد محترم کو دیکھ لیں. ان سب نے مل کے پاکستان بنایا، اور پاکستان کی جو آزادی ہے اس کی خاطر انہوں نے تنظیم جو ہے وہ چلائی. اس سے تحریک کرنا جو ہے وہ عروج پہ گئی. عروج پہ جا کے پھر حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے پھر اس کا مقصد جو ہے وہ آگے بیان کیا. اور اس کے بعد حضرت محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے پھر یہ آستانوں کے جو گدی نشین ہیں ان کے ساتھ مل کے اس تنظیم کو عروج دیا. عروج جب دے کے تو ان تنظیم پیروں میں جو ہے وہ آستانوں کے گدی نشین تھے، انہوں نے کہا کہ اگر محمد علی جناح پیچھے ہو جائیں گے تو ہم پھر بھی اس تحریک کو نہیں چھوڑیں گے. اس تحریک کو ہم عروج پر لے جائیں گے، اور آزادی پاکستان یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کو حاصل کر کے ہم پیچھے ہٹیں گے. اچھا قاری صاحب، ہمارا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ دو قومی نظریہ، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو قومی نظریہ اس پہ یہ ہے کہ یہ دو قومی نظریہ قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، رب کا فرمان بھی ہے. کہ رب کا فرمان یہ ہے کہ تم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. کیوں؟ وہ آپس کے اندر وہ دوست ہیں، تمہارے دشمن ہیں. جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے وہ غمگین ہوتے ہیں. وہ غصے کے اندر آتے ہیں، ان کو خوشی کیوں ملی ہے؟ تو اس لیے رب العزت بار بار فرما رہا ہے کہ آپ نے
ان کے ساتھ یارانہ نہیں لگانا، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی. کیوں؟ اس لیے نہیں لگانی کہ وہ آپ کے دشمن ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے یہ مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اب مکہ کے اندر تھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس وقت کوئی جنگ بھی نہیں تھی. بالکل کوئی جنگ نہیں. اس وقت کوئی جنگ کوئی ایک بتا دیں نہیں. حالانکہ مکی دور کے اندر حضور کی زیادہ زندگی ہے، زیادہ زندگی. اعلان نبوت کے بعد 13 سال بنتی ہے، اور مدنی زندگی ہے وہ 10 سال ہے. 10 سال ہے. بالکل. مکی زندگی کے اندر جو ہے وہ ابو جہل جو ہے، عتبہ شیبہ، جتنے بھی گستاخ تھے جی. وہ یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس نظام نہیں ہے، نظام نہیں ہے، سلطنت. تو جب سلطنت نہیں ہے تو وہ خاموش تھے. جب میرے محبوب نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، جی. تو اس وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے سلطنت قائم کی، جی. نظام جو ہے وہ اپنا بنایا. جب اپنا نظام بنایا تو حضور علیہ السلام نے جب یہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دو قومی نظریہ ہو گیا. بالکل. اس وقت وہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ، اس وقت حضور علیہ السلام آپ کے جو ساتھ انہوں نے جنگیں کر کے انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ دو قومی نظریہ ہے. دو قومی نظریہ. اب ابو جہل سے یہ پتہ چلا کہ دو قومی نظریہ ان کو برداشت نہیں ہوا. نہیں ہوا. جب ان کو برداشت نہیں ہوا تو وہی دو قومی نظریہ انگریز کو بھی برداشت نہیں ہوا. نہیں ہوا کہ یہ سلطنت. ہاں جی، یہ سلطنت ہے. اور مسلمان جو ہے وہ علیحدہ ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں گے. اپنے سلطنت. تو یہ ایک قومی نظریہ ہونا چاہیے، دو قومی نظریہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس کا صاحب پاکستان کا معنی کیا ہے؟ پاکستان کے جو الفاظ ہیں، ورڈ ہے، اس پہ آپ روشنی ڈال دیں تھوڑی سی. اچھا جی، وہ پاکستان یہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھا نام ہے، اور مدینہ کا عکس جمیل ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح پاکستان یہ پاک کا مطلب پاک ہوتا ہے، اور استان کا مطلب جو ہے وہ شہر ہوتا ہے. شہر. مدینہ طیبہ، مدینہ کا مطلب ہے شہر، اور طیبہ کا مطلب پاک. اب مدینہ طیبہ کو اگر اس پاکستان کے معنی کے اندر لے کے آئیں تو وہ پاکستان بنتا ہے. پاکستان. اگر پاکستان کے معنی کو اس معنی کے اندر لے کے جائیں تو مدینہ طیبہ بنتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ اتنا پاکیزہ نام ہے. تو اسی پاکیزہ نام کے اندر نا وہ جب آزادی کے حوالے کے ساتھ جو تحریک آزادی چل رہی تھی، جی بالکل. اس وقت کئی انسان ایسے بھی تھے کہ ان کی سوچ پتہ نہیں کیسی تھی. جی. وہ گاندھی جی کے جو ہے وہ جھولیوں کے اندر بیٹھنے والے تھے. جی. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے معنی کو اتنا بگاڑا، انہوں نے کہا کہ یہ پلیتستان ہے. معاذ اللہ، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا پلیتستان، حالانکہ پاکستان یہ مدینہ کا عکس جمیل ہے. تو یہ پاکستان کا معنی مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا معنی پاکستان بنتا ہے. پاکستان. تو یہ اتنا جو ہے وہ پاکستان کا معنی خوبصورت ہے. خوبصورت ہے. اچھا صاحب، ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ ہمیں 14 اگست کا دن ہر سال ہم مناتے ہیں، تو یہ ہمیں کس طرح منانا چاہیے؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو باجے وغیرہ لے دیتے ہیں، وہ پورے شہر میں شور کرتے ہیں، نوجوان مدملیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ملک اس دن ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کے بعد دیا، تو ہمیں یہ دن کس طرح منانا چاہیے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں. دیکھیں جی، یہ ملک پاکستان یہ ہمیں تحفے کے اندر نہیں ملا. جی. ملک پاکستان جو ہے یہ ہمیں جو میسر ہوا وہ 20 لاکھ شہداء کے خون کے ساتھ میسر ہوا. بالکل. اور اسی طرح یہ پاکستان جو ہے یہ ہماری ماؤں بہنوں کی جو عزت ہیں وہ لٹ کر یہ ہمارا پاکستان جو ہے یہ آزاد ہوا. 90,000 ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں. اور اسی طرح پاکستان بنانے کے اندر اور 20 لاکھ شہداء جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور اسی طرح 2 کروڑ وہ مسلمانوں نے ہجرت کر کے پاکستان کو آزاد کروایا. تو اس لیے یہ پاکستان جو ہے یہ ایک مسجد ہے، مسجد کی بنیادوں کے اندر خون ہے شہداء کا. تو وہ شہداء کا خون جو ہے وہ ہمیں پکار کر کہتا ہے کہ اے ہمارے بعد میں آنے والوں، تم کون سی زندگی بسر کر رہے ہو؟ یہ جب آزادی کا دن آئے تو اس وقت ہمارے لیے اصالہ ثواب کیا کرو. جی. اس وقت کیا کرنا ہے؟ اس وقت کھیل کود کے اندر زندگی بسر نہیں کرنی، کھیل کود کے اندر جو ہے وہ دن نہیں گزارنا، بلکہ ہم اپنے جو شہداء ہیں جنہوں نے یہ پاکستان ہمیں دیا لے کے، ان کی روح کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے. نہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ باجے وغیرہ لے کے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن خوانی ہونی چاہیے. قرآن خوانی ہو کر ان کا اصال جو ہے ثواب جو ہے وہ اصال کرنا چاہیے. یعنی اصال ثواب جو ہے وہ اپنے روحوں کو جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو پیش کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. جی صحیح. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ محمد گاجر علی صاحب، اور ان سے ہم نے جانا کہ تحریک آزادی پاکستان یہ کس طرح شروع ہوئی، اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جانا کہ دو قومی نظریہ کیا ہے، اور 14 اگست کا دن ہمیں کس طرح منانا چاہیے. یہ ہمارے لیے ایک نصیحت تھی، اور اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام.